Colonialism is a practice by which a powerful country directly controls less powerful countries and uses its resources to increase its power and breadth. کلونیلزم جو ہے وہ ایک ایسی پریکٹس ہے جو ایک پاورفل کنٹری، جس کنٹری کے پاس زیادہ پاور ہے، وہ اس سے کم پاورفل کنٹری مطلب جس کے پاس پاور نہیں ہے اس پہ ڈائریکٹلی کنٹرول کرتا ہے اور اس کے ریسورسز کو استعمال کرتا ہے اپنی پاور اور اپنی دولت کو بڑھانے کے لیے. یہ جو پروسیس ہے یہ کہلاتا ہے کلونیلزم. اس کے کچھ کازز ہیں، تو اس کا جو پہلا کاز ہے وہ ہے اکانومک کنسیڈریشن انکریج کلونیلزم. جو کلونیلزم ہے وہ انکریج کرتا تھا، زیادہ غور کرتا تھا وہ اکانومک پر، اور جو یورپین کنٹریز سے وہ چاہتے تھے کہ وہ اپنے جو کالونیز سے پیسہ لے کر خود امیر بننا چاہتے تھے. پہلا یہ کازز تھا. سیکنڈ کاز یہ تھا نیو سی روٹس آر پوٹینشیل ٹریڈنگ پوسٹ ایکسپلور بائی ویسکو ڈا گاما. سمندر کا راستہ نکالا تھا فار ٹریڈنگ کے لیے. کس نے نکالا تھا؟ وہ ویسکو ڈا گاما نے، اور ایک کرسٹوفر کولمبس جو تھا، اور بھی ادر اس کے ساتھ یورپینس کے لوگ تھے جنہوں نے اس لینڈ کو ایکسپلور کیا تھا. تھرڈ ہمارے پاس کاز یہ آتا ہے انسٹیبل پولیٹیکل کنڈیشنز آف ایشین اینڈ افریقن ریجن. ان کی پولیٹیکل جو کنڈیشن تھی وہ ٹھیک نہیں تھی ایشیا کی اور افریقہ کے علاقوں میں، اور وہ انکریج کر رہے تھے یورپینس کو ٹو اسٹرینتھ دیئر ایڈمنسٹریٹو سسٹمز، کہ اپنی جو ایڈمنسٹریٹو سسٹم ہے جو وہاں کے اسے بڑھایا جائے اور اسٹیبلش کیا جائے اپنی پوزیشنز کو فار دا ٹریڈنگ. کہ وہ چاہ رہے تھے کہ وہ جن کی پولیٹیکل کنڈیشن سٹیبل نہیں ہیں وہ یورپین کنٹریز جو ممالک ہیں وہ اپنی ایڈمنسٹریٹو سسٹم کو پھیلائیں تاکہ ایک پوزیشن بنے، ایک نئی پوزیشن اسٹیبلش کی جائے ٹریڈنگ کے لیے. فورتھ پوائنٹ یہ تھا یورپین کنٹریز چاہتے تھے کہ وہ اپنے جو سویلائزنگ مشن ہے جو وہ پھیلائیں اور ریلیجن ٹو فاروے لینڈ کے دوسری زمینوں تک ان کا جو ریلیجن ہے وہ پھیلے. ایک کازز اس کا کلونیلزم کا یہ ایک چوتھا کازز یہ تھا. ففتھ پوائنٹ ہمارا ہے یورپین نیڈیڈ را مٹیریل ایٹ چیپ ریٹس فار دیئر انڈسٹریز. مطلب یورپینس کو ایک را مٹیریل کی ضرورت تھی تاکہ وہ ایک چیپ ریٹس میں، مطلب انہیں کم پیسوں میں انہیں را مٹیریلز اپنے انڈسٹریز کے لیے مل جائیں، اور اینڈ دا ابنڈنٹ ریسورسز ان دیئر کالونیز پرووائڈیڈ دس اپارچونیٹی، اور انہیں یہ اپارچونیٹی اپنی ہی کالونیز سے مطلب وہ سستے داموں میں ان کے را مٹیریلز مل گئے تھے. لاسٹ پوائنٹ یہ ہے دیر واز اے نیڈ ٹو فائنڈ مور کنزیومرز اینڈ نیو مارکیٹ فار یورپین مینوفیکچرنگ گڈ. مطلب یورپین مینوفیکچررز کو ایک نئے کنزیومرز کی اور نئی مارکیٹ کی ضرورت تھی اپنے مطلب خرید و فروخت کرنے کے لیے یا بیچنے کے لیے چیزوں کو. یہ اس کے کازز جو ہیں کازز آف کلونیلزمز کمپلیٹ ہوئے. نیکسٹ ٹاپک ہمارا ہے ساؤتھ ایشیا فرام کالونی ٹو امپائر. مطلب کالونی سے وہ ایک امپائر کیسے بنی. دا فرسٹ یورپین ٹو ارائیو ان دا سب کانٹیننٹ ور پرتگالیز سیلر. مطلب یورپین میں سب سے پہلے کون سے سب کانٹیننٹس آئے تھے؟ پرتگال کے سیلرز آئے تھے. ون آف دیز ور ویسکو ڈا گاما، جس میں ایک ویسکو ڈا گاما نام کا شخص تھا. ہو ارائیوڈ ان کالیکت ان 1495، جس میں وہ کالیکت میں پہنچا 1945 میں. جیسے وہ لینڈ ہوا دیر واز اسٹونشڈ ٹو سی دا پراسپیرٹی اینڈ ابنڈنس آف ریسورسز ان دیئر ریجن. مطلب وہ حیران ہوا پراسپیرٹی دیکھ کے، ریسورسز مطلب چیزیں دیکھ کے اس ریجن میں. اینڈ تھس کوئکلی اسٹیبلش ٹریڈ ریلیشنز ود انڈیا. اس نے چاہا کہ میں یہ تجارت کا جو سامان ہے، خرید و فروخت کا سامان ہے، میں ایک ریلیشن بناؤں انڈیا کے ساتھ. تو سب سے پہلے دے ٹریڈڈ پیسفلی. وہ شروع میں ان کا تجارت کا جو سامان تھا وہ سکون سے ادھر ادھر ٹرانسفر ہو رہا تھا. بٹ ایٹ فرسٹ دے ٹریڈڈ بٹ لیٹر، لیکن کچھ دیر بعد دے اڈاپٹیڈ ہارشر پالیسیز ٹو انکریز دیئر کنٹرول اوور دا لوکل پیپل. لیکن تھوڑی دیر بعد انہیں ایک پالیسیز کا سامنا کرنا پڑا. کنٹرول آف دا لوکل پیپل مطلب عام لوگوں پر انہوں نے ایک پالیسیز لگا دی. پہلے تجارت کا جو سامان تھا وہ پیسفلی ٹرانسفر ادھر ادھر کر رہے تھے، لیکن کچھ ہی دیر بعد ان پہ پالیسیز لگ گئی لوکل پیپل پہ کہ وہ بھی یہاں آئیں گے تو کچھ پالیسیز کا انہیں سامنا کرنا پڑے گا. So they began to exploit the local resources and market and set up their ports in South East India. So انہوں نے اپنا جو جتنا بھی سامان تھا، جتنی بھی مارکیٹس تھی، انہوں نے سیٹ کرنا سٹارٹ کر دی ساؤتھ ایسٹ انڈیا میں. 100 سال ہو گئے تھے. انہوں نے اپنے آپ کو ایک مینٹین کر لیا تھا کہ وہ ایک سولو ٹریڈر ہیں انڈیا میں. ڈیورنگ دس ٹائم، اس ٹائم پہ جو پرتگال جو تھا وہ بہت امیر ہو چکا تھا، بیکاز پرتگال کے سیلرز ہی آئے تھے. فار ایگزامپل انہوں نے ایک نام دیا تھا ویسکو ڈا گاما،
جنہوں نے آ کے یہ سب چیزیں دیکھی تھی اور پھر اپنے یہاں سے ادھر ٹرانسفر کر رہے تھے. سو ان سب چیزوں میں پرتگال جو تھا بہت امیر ہو گیا تھا. ہاؤ ایور ان کی جو پاور تھی اسٹارٹیڈ ٹو ڈکلائن ایٹ بائی دا اینڈ آف دا 16th سینچری. مطلب ان کے پاس جو پاور تھی وہ ختم ہونا اسٹارٹ ہو گئی تھی 16th سینچری کے اینڈ پر. اب کیوں ختم ہونا اسٹارٹ ہو گئی تھی وہ ابھی ہم پڑھتے ہیں. دا ڈوٹش اینڈ دا برٹش اسٹارٹیڈ ٹریڈنگ ان انڈیا. ایک ڈوٹش اور برٹش کے جو لوگ تھے انہوں نے بھی ٹریڈنگ اسٹارٹ کر دی تھی 16th سینچری میں. سو اس کمپٹیشن میں ود دا پرتگالیوس، کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ پرتگال کے لوگ جو ہیں وہ یہاں پہ ٹریڈنگ کرنے آ رہے ہیں جس سے پرتگال بہت امیر ہو گیا. سو یہ دو ممالک اور ایڈ ہو گئے، ایک تو ڈوٹش اور ایک برٹش. سو انہوں نے پرتگالوں کو ایک کمپٹیشن دیکھ کے انہوں نے بھی ٹریڈنگ انڈیا میں اسٹارٹ کر دی. سو جو ایسٹ انڈیا کمپنی ہے وہ بنی تھی، اسٹیبلش ہوئی تھی بائی دا مارچنٹ آف لندن اسٹارٹیڈ ٹریڈ ود انڈیا. یہ اسی وجہ سے کہ جو لندن نے اسٹارٹ کیا تھا انڈیا میں ٹریڈنگ کرنا، یہ ایسٹ انڈیا کمپنی تب اسٹیبلش ہوئی تھی. جو ڈوٹش تھا اور فرانس آلسو فارم دیئر ٹریڈنگ کمپنیز ٹو ٹریڈ ود دا ایسٹ. ان دونوں ممالک نے، ڈوٹش نے بھی اور فرانس نے بھی، اپنی جو ٹریڈنگ کمپنیز تھی وہ بھی اسٹارٹ کر دی، ایسٹ سے اسٹارٹ کر دیا کہ تجارت کا سامان ادھر سے ادھر کر رہے تھے، ٹرانسفر کر رہے تھے. سو برٹش ایونچولی مینیج ٹو سیپ اپ میجر پورٹس ان دا مدراساز، سورت اینڈ بمبئی. مطلب ان جگہوں پہ جو ہے 3 نام دیا، مدراساز، سورت اور بمبئی میں برٹش نے اپنی جگہ بنا لی تھی. مطلب وہاں پہ انہوں نے قبضہ کہہ لو کہ میجر پورٹ، ایک خاص جگہ اپنی بنا لی تھی. سو بیسیکلی اس میں کیا ہے، پرتگال شروع میں امیر ہو رہا تھا اور ان کی پاور جو ہے 16th سینچری کے اینڈ پہ ختم ہونا اسٹارٹ ہو گئی. کیوں؟ کیونکہ دو ممالک بیچ میں اور ایڈ ہو رہے تھے، ڈوٹش اور برٹش، کیونکہ انہوں نے پرتگال کو ایز اے کمپٹیشن انہوں نے بھی ٹریڈنگ کا سامان شروع کرنا پرتگال کو دیکھ کے وہاں پہ شروع کر دیا. سو ایسٹ انڈیا کمپنی کب اسٹیبلش ہوئی؟ جب کہ لندن مارچنٹ آف لندن نے اپنا ٹریڈنگ کا سامان انڈیا میں اسٹارٹ کیا. ڈوٹش اور فرانس کے لوگ جو تھے وہ ٹریڈنگ کمپنی اسٹارٹ کر رہے تھے، ایسٹ سے انہوں نے اپنا سامان اسٹارٹ کیا. اور برٹش جو تھا وہ ایک میجر رول، انہوں نے میجر پورٹ انہوں نے مینیج کر لیا تھا کن 3 شہروں پہ، مدراساز میں، سورت میں اور بمبئی میں. سو 1750 میں جو برٹش اور فرانس تھا، ٹریڈنگ کمپنیز ور دا 2 مین کنٹینسٹنٹ ٹریڈنگ ان انڈیا. پہلے تو پرتگال کے لوگ تھے جو ٹریڈنگ اچھی کر رہے تھے جس کی وجہ سے وہ امیر ہو گئے تھے. لیکن 1750 میں برٹش اور فرانس 2 ایسی کمپنیز تھی جو مین ٹریڈنگ کر رہی تھی انڈیا میں. اس وجہ سے تھرو مینی بلڈی لینڈ اینڈ سی بیٹلز، بہت سارے خون بہے، بہت ساری لڑائیاں ہوئی، سمندری لڑائیاں ہوئی، پرٹیکولرلی دا ڈیسیسو بیٹلز آف وینڈی واش ان 1760. اور ایک ایسی لڑائی جس کا نام تھا بیٹل آف وینڈی واش، جو کہ 1760 میں ہوئی. کس کے درمیان؟ فرینچ اینڈ برٹش کے درمیان. ان وچ برٹن گین آلموسٹ کمپلیٹ کنٹرول اوور دا انڈین سب کانٹیننٹ. 2 ممالک میں لڑائی ہوئی تھی، فرینچ میں اور برٹش میں. وہ ان دونوں نے ہی پہلے پرتگال کو دیکھ کے ٹریڈنگ کا سامان شروع کیا تھا، پھر اینڈ پہ ان دونوں کے بیچ میں لڑائی شروع ہو گئی جس میں برٹش جو تھا وہ اس نے آلموسٹ پورا کنٹرول حاصل کر لیا تھا انڈین سب کانٹیننٹ میں. اس کی وجہ سے دا سپلینڈرز اینڈ دا ویلتھ آف دا مغلز اٹیچڈ دا برٹش. اور جتنی بھی دولت تھی، سپلینڈرز جو بھی کچھ تھا مغل کا، وہ کس کے قبضے میں آ گیا؟ برٹش کے قبضے میں. اور جو مغل جو حکومت چل رہی تھی، ڈکلائن آف دا مغل پیو وے فار دیم ٹو ٹیک اوور انڈیا کمپلیٹلی. اور جو اس کی حکومت تھی وہ ختم ہو گئی، اور پھر مغل کی جو حکومت تھی چل رہی تھی وہاں پہ انڈیا میں، وہ ختم ہو گئی بیکاز آف دا برٹش، کیونکہ برٹش جیت چکا تھا. برٹش نے پورا کنٹرول سب کانٹیننٹ پہ حاصل کر لیا تھا.